تو جب سورت کوثر نازل ہوئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا کہ سورت کوثر کاغذ پہ لکھو، کعبے کے سامنے لٹکا لو۔ تو حضرت علی نے کہا وہاں تو 100 اشعار میں قصیدے اور بڑے بڑے شعراء جاہلیت اور کفر کے عناوین لگے ہوئے ہیں، یہ چھوٹی سی سورت۔ آپ نے کہا علی لکھ دینا اور لٹکا دینا۔ شام کو حضرت علی گئے، سورت کوثر لٹکا دی۔ صبح حضرت نے کہا پتہ کر کے آؤ، تو صرف سورت کوثر لٹکی ہے، باقی تمام شاعروں نے راتوں رات اپنا کلام کھینچ لیا، کیونکہ وہ کافر تو تھے مگر عربی کے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے کہا اس سورت کا مقابلہ کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ چھوٹی سی سورت ہے، انا اعطیناک کل کوثر، ہم کہتے ہیں یہ پیغمبر کا مقام ہے۔ پھر ہے فصل لربک وانحر، ہم کہتے ہیں یہ پیغمبر کا پروگرام ہے۔ پھر ہے ان شانئک هو الابتر، ہم کہتے ہیں یہ نبی کے دشمنوں کا انجام ہے۔ الحمدللہ، اب یہ تینوں مقامات کو جمع کرو، مکمل اسلام ہے، پورا اسلام آ جائے۔ نبی کا پروگرام، اس سے کوئی چیز بچتی ہے؟ نبی کا مقام، اس سے تمام فضائل آ جائے، اور نبی کے دشمنوں کا انجام، کتاب الجہاد و مغازی، حرب اور محاربہ سب آ جائے گا اس میں۔ حضرت کو کتنا بڑا ایمان تھا وہی پر۔ آپ نے کہا علی سورہ کوثر نازل ہوئی، لٹکا دینا۔ ہائے ہائے، اس سے اس عاجز کے نزدیک ایک اور بات معلوم ہو رہی، وہ یہ کہ اگر کوئی لٹکانے کی چیز ہے تو وہ آیتیں ہوئی، قرآن ہوگا، اور کوئی چیز نہیں۔ اور اگر قرآن کہیں لٹکا دیا جائے، سورت آویزاں کر دی جائے، تو ادب یہ ہے کہ بقیہ سارا کلام باہر نکال دیا جائے، سارا کلام باہر نکال دیا۔ قرآن کے سامنے کسی چیز کی کیا معنی ہے؟ اس عاجز اور فقیر نے اپنی اولاد کو اور خاص شاگردوں کو وصیت کی کہ دلائل الخیرات، حزب البحر، حزب الاعظم، تمام منازل سلف سر آنکھوں پر۔ اتنا ہوں تیرے تیغ کا شرمندہ احسان، سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا، مگر میں نے اپنے بچوں کو اور خاص شاگردوں کو کہا ہے کہ وظیفہ صرف قرآن کا کیا کرو، اور نہ کیا کرو، چھوڑو، زیادہ سے زیادہ سنت و حدیث۔ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں وظائف نہیں بن سکتی، دل و دماغ مان نہیں رہا ہے بالکل۔